السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، مذاکرات کامیاب جا رہے ہیں، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، عدالتیں پیچھے ہٹی ہیں، بیک فٹ پہ گئی ہیں، یا عدالتوں کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں جس قسم کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جناب باجوہ صاحب، عمران خان صاحب نے جو بیان دیا کہ مجھے زیادہ چیزیں پتہ تھی، آج غیر رسمی بات کی انہوں نے، اور پھر آج کیونکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی جو ایک وضاحتی بیان کہہ لیں یا تردید کہہ لیں باجوہ صاحب کے حوالے سے، وہ آیا ہے، ریئیکشن آیا ہے، رد عمل آیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ شروع اسی سے کر لیتے ہیں۔ جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے ہارون میر صاحب نے انٹرویو دیا نسیم زہرا صاحبہ کو۔ انہوں نے کہا کہ 25-30 صحافی بیٹھے ہوئے تھے ان کی موجودگی میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر سے جنگ اس وقت نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور اس کو ایک قسم کا انڈورس کیا نسیم زہرا صاحبہ نے۔ کیونکہ ہارون میر صاحب کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بعض دفعہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ایجنڈا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہارون میر صاحب کی صبح اور شام کی جو رائے ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہارون میر صاحب کس چینل سے بول رہے ہیں، کس سائڈ سے بولتے ہیں۔ لیکن جس وقت نسیم زہرا، جو کہ خود ان حلقوں کے بہت نزدیک سمجھی جاتی ہیں یا کسی زمانے میں تھی بھی، ان کی طرف سے جس وقت اس کو انڈورس کیا گیا، تو اس وقت زیادہ پھر اس کو سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں کیا سرائیاں اس کے اوپر ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس چیز کا گواہ بھی ہوں۔ کچھ چیزیں کچھ میں میرا تجزیہ بھی اور کچھ انفارمیشن بھی۔ انفارمیشن یہ ہے کہ 2-3 صحافیوں کو کم از کم کہا گیا تھا جناب باجوہ صاحب کی طرف سے کہ ہارون میر صاحب کے اس بیان کی وضاحت کی جائے، جس میں 1-2 بڑے چینل کے اینکرز نے وضاحت دی، یعنی کہ ٹاپک کچھ اور چل رہا تھا، باتیں مذاکرات کی ہو رہی تھی، باتیں جو ہیں وہ بینچ کی ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کی ہو رہی تھی، 4-3 کی ہو رہی تھی، الیکشن کب ہونے ہیں اس کی ہو رہی تھی، 14 مئی کی ہو رہی تھی، لیکن ان کے بیچ میں آ کے کچھ صحافیوں نے وضاحت دی، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ صاف پتہ چلتا تھا، اور 1-2 کا میں خود گواہ ہوں کہ ان کو وضاحت کا کہا گیا تھا۔ انہوں نے ان کو وضاحت کے حوالے سے گرین سگنل بھی دیا کہ ہم کریں گے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں دی اس حوالے سے، کیونکہ وہ خود بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ لیکن اس کے حوالے سے پھر عمران ریاض صاحب، جو کہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہارون میر صاحب کو کہا کہ انہوں نے شاید اس طرح بات نہیں ہوئی تھی، اس طرح کی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک آدھ صحافی نے اور بھی کہا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہوئی تھی، لیکن بات کچھ تھوڑے اور طریقے سے ہوئی تھی کہ آج کل کے دور میں ہم نہیں لڑ سکتے۔ اب کیونکہ عمران ریاض خان صاحب نے جس وقت کہا، ان کو ویسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا، تو یہ بھی لوگوں کے لیے خبر تھی کہ وہ بندہ جو اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر رہا ہے، یا جو ان کے گڈ بک میں بالکل بھی نہیں ہے، جن کو الٹا تھریٹ ہیں، وہ اس طرح کی اگر بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک کہانی نے نیا موڑ لیا۔ لیکن عمران خان نے جب آ کے یہ بات کی ہے، اور اس کے بعد خود نسیم زہرا کی طرف سے تھا۔ اب میں عمران ریاض صاحب نے یہ بات کیوں کی، اس کے اوپر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ ہی میں ہارون میر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ 2 انتہائیں ہیں ایک قسم کی، اور دونوں کے آپس میں ایک دوسرے سے لگتی بھی نہیں ہے، تو بندہ دونوں طرف سے بینیفٹ۔ خیر، ہارون میر نے تو پہلے بات کی تھی، عمران ریاض صاحب کی طرف سے یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ہارون میر صاحب کے خلاف ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی، یا شاید کہیں کچھ اور وجہ ہو۔ لیکن بہرحال جو نسیم زہرا کا اس میں بڑا ویلڈ تھا کہ ان کی طرف سے بتایا گیا کہ اس سے بھی زیادہ بات ہوئی تھی، جو ان کا ریئیکشن تھا یہ سب کے لیے چونکا دینے والا تھا، کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی، اور اس کے بعد صحافیوں کا زبردستی آ کے وضاحت دینا، یہ بھی ایک وہ تھا۔ لیکن بہرحال جناب باجوہ صاحب جیسا آدمی جو اتنے بڑے عہدے پہ رہا ہو، جس طریقے سے انہوں نے سیاست کی، میں یہ اس لیے سیاست کہوں گا کہ آپ ان کے جتنے بھی آف دا ریکارڈ انٹرویو انہوں نے دیے ہیں، اس میں 4-6 گھنٹے کی طویل نشستوں کے دوران انہوں نے جو انٹرویو دیے ہیں، تو وہ صحافیوں کی تنخواہوں سے لے کے، صحافیوں کی سوچ، صحافیوں کی نوکری سے لے کے، سیاستدان کیا سوچ رہا ہے، سیاستدان کو کس پارٹی میں جانا چاہیے، کون سا صحافی کیسا ہے، کون سا کیسا ہے۔ ایک دفعہ مجھے بھی ایک اینکر نے آگے کہا کہ فلاں اینکر فلاں جو چینل کے ہیں، اس حوالے سے ایئر وائی کے اینکر تھے کوئی، اس حوالے سے باجوہ صاحب کے جو خیالات ہیں وہ بہت ہی وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل مجھے اس بندے کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے انہیں ان کا ایک اپنا قول یاد کروایا کہ آپ خود کہتے تھے کہ سیاستدان اگر صحافی کی تعریف کر کے جائے کہ آپ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، ایک تو 2 طرح ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے صحافی نے سیاستدان کو ٹف ٹائم نہیں دیا تو سیاستدان تعریف کر کے جائے گا، ایک ہے ٹف ٹائم دینے کے باوجود بھی کرے، دوسری رائے میں تو چلے وہ معتبر ہے۔ پہلے میں اگر وہ کرتا ٹف ٹائم نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی نوکری، اپنا فرض ٹھیک طریقے سے نہیں
نبھایا. اسی طرح اگر کسی اینکر کے بارے میں باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بندہ صحیح جینون ہو کیونکہ ان کے ساتھ وہ ٹھیک طرح پیش نہ آیا ہو, یا ان کی بات اگر وہ کچھ فیڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے اس کے اوپر پورے نہیں اترے ہوں گے, تو یہ وجہ ہے. اس طرح اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن بہرحال بات باجوہ صاحب کی ہو رہی تھی, تو انہوں نے جتنی سیاست کھیلی, جتنا کچھ کیا, آج تک میں خود اس چیز کا چشمدید ہوں. ضیاء الحق صاحب کے بارے میں سنتے تھے لیکن اس ٹائم اس کے ڈائنامکس کچھ اور تھے, اس وقت کے میڈیا کے بھی اور تھے, اس وقت کے جو حالات تھے واقعات تھے وہ بھی کچھ اور تھے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس کے بعد اسلم بیگ صاحب آئے, پھر اسد نواز صاحب آئے, پھر کاکڑ صاحب آئے, جہانگیر کرامت صاحب آئے, مشرف صاحب آئے, پھر کیانی صاحب آئے, پھر راحیل شریف صاحب آئے. کسی کے اندر اس حد تک جو تھا وہ کہہ لیں کہ اپنے پروفیشن کے علاوہ اتنی دلچسپی کسی میں شاید نہیں پائی جاتی تھی. یہ تو تھی ایک بات. مذاکرات کے حوالے سے, مذاکرات میں دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح عدالت پیچھے ہٹی ہے اور مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا جو ہے, کچھ صحافیوں کا یہ خیال ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پی ڈی ایم کا فیلیئر ہے کیونکہ ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی ان چوروں کے ساتھ, جس طرح کل حامد میر صاحب نے چلایا ہوا تھا, چوروں کے ساتھ جس کے ساتھ عمران خان کہتے تھے کہ میں بات چیت نہیں کروں گا, یہ بات ہے اس وقت جب وہ طاقت میں تھے. ظاہر ہے ان سے بات کرنا اس وقت طاقت میں اور ہوتا ہے. اس وقت اپوزیشن میں وہ خود بات نہیں کر رہے, انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے, وہ جا کے ان کو رپورٹ دیں گے. لیکن اس وقت جو ریسیونگ اینڈ پہ عمران خان یا اپوزیشن ہے, گیونگ اینڈ پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم یا نون لیگ ہے. تو انہوں نے دینا ہے. مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا جو کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو ہوں گے, نہ تو 8 اکتوبر کی حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ 8 اکتوبر کو ہوں گے, پھر وہ مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے یہ ہے کہ الیکشن اگر 8 اکتوبر کو ہونے ہیں پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں. یہی عمران خان صاحب نے کہا ہے. تو پہلے سارے یہی ڈنگے مار رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں دکھانے کے لیے پی ڈی ایم پوری پلاننگ کے تحت کہ ہم نے سپریم کورٹ کو زیر کر لیا یا اس کو بیک فٹ پہ کر دیا, انہوں نے بھی غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی کی اور فلانا فلانا, یہ اپنے مسل شو کر رہے ہیں. لیکن اندر سے پتہ ہے کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے, اور اس مذاکرات کے اندر سے اگر کچھ نہ نکلا تو معاملات بہت سنجیدگی کی طرف چلے جائیں گے. ایک تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کی جو وقت اور ویلیو ہے اس کے اوپر بڑا سوال اٹھے گا کہ ایک عدالت عظمیٰ جس کا کام ہے فیصلے سنانا اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مشینری کا, حکومتی مشینری یا ریاست کا کام ہے, تو وہ اگر پورا نہ ہوا, سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ پھر عمران خان صاحب دوبارہ اس وقت میں نے جس طرح کہا کہ مسئلہ دکھا رہے ہیں, تو عمران خان صاحب بھی خاموش نہیں بیٹھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے جو کہ رئیس انصاری صاحب جیو کے بیورو چیف ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ایک پیٹیشن تیار ہو رہی ہے جس میں پنجاب اور کے پی اسمبلی کو دوبارہ بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ غیر منتخب نمائندوں کے حوالے کیوں کرے اگر الیکشن نہیں کروانا. تو یہ ایک قسم کی تیاریاں ہیں اس چیز کی, دکھانے کی تیاریاں ہیں, اور یہ انتظار کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا بقول اس کے, تو اس کے بعد وہ ہوگا. چیزیں نظر اس طرح آ رہی ہیں جس طرح پی ڈی ایم شاید اوپر جا رہی ہے تھوڑی سی, اور اب سپریم کورٹ کو بھی زیر کر لیا پی ٹی آئی شاید, لیکن چیزیں اس طرح سے ہے نہیں ہیں. کیونکہ جس طریقے سے یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہیں, جس طریقے سے 14 مئی کا آرڈر اگرچہ اس کو پر عمل نہیں ہونا لیکن وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آگے آئے گا تو اس میں پرابلم بھی آ سکتی ہے اور کسی طرف سے کوئی دباؤ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جتنی تیزی سے جس طریقے سے ہو رہی ہیں وہ اتنی اس طرح کی ہے نہیں ہے. عدم اعتماد کا ووٹ لینے سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے 180 ووٹ لے لیے ہیں, وہ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا, تو بڑی کامیابی ہے. یہ چیزیں اس طرح سے ہے نہیں ہے. یہ صرف اپنے مسل شو کرنے کے بعد یہ آرام سے جھاگ کی طرح بیٹھیں گے. یہ آپ ابھی نوٹ کر لیجئے گا آج کی ڈیٹ میں. اور یہ 6 اکتوبر والا جو 8 اکتوبر والا بات ہے وہ نہیں ہوگی. الیکشن کی ڈیٹ پہلے ہوگی الیکشن کی ڈیٹ, اور یہ اس کے اوپر سارے ایگری کر کے اٹھیں گے. ادروائز اگر یہ اس طرح نہ ہوا تو معاملات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے, کیونکہ جس طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں. اور ایک اور چیز اور, سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے, اور ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کبھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ قومی اسمبلی میں دوبارہ عمران خان واپس آئیں, کیونکہ پھر اس طریقے سے ساری کنسلٹیشن وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کرنی پڑے گی. وہ شاہ محمود قریشی بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ کرنی پڑے گی, اور یہ چیزیں ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ نگران حکومت آگے بننی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت سارا کچھ آگے موو ہو رہا ہے دونوں طرف سے. لیکن جو آنکھ پہلے کس نے جھپکنی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کا جو 8 اکتوبر یا نومبر کی جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ اس میں اتنی جان ہے نہیں اصل میں جتنی جان آپ کو نظر آ رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.